السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان گندی سنگت میں بیٹھنے سے کیا فرمایا اور اچھی سنگت میں بیٹھنے سے کیا فرمایا؟ چلو آج کا بیان ہے پیر اجمل رضا قادری کا، سنتے ہیں ساتھ میں۔ وسوسے اس شخص کو آتے ہیں جو بری جگہ پہ بیٹھتا ہے، جو بری سنگت میں جاتا ہے، اس کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو بری سنگتوں میں جاتے تھے تو گمراہ ہو گئے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے پابندی لگائی ہے، فرمایا لا تصاحبوا الا مؤمنا، خبردار صحبت نہ اختیار کرنا سوائے اس کے کہ بندہ کامل مومن ہو۔ کامل مومن کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار لا تصاحب، یہ وہی لا ہے جو کلمے میں ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں۔ تو آپ مسند امام احمد بن حنبل کی اس حدیث کا کیا مطلب لیں گے؟ لا تصاحب الا مومن، خبردار قطعاً نہ جا کے اس بندے کے پاس بیٹھنا جو کامل مومن نہ ہو۔ تو کچے لوگوں کے پاس کیوں بیٹھتے ہو؟ حدیث پاک کے لفظوں کے اوپر جو اہمیت ہے جملوں کی اس کو سمجھے۔ لا الہ، بولیے لا الہ، یہی لا یہاں بیان کیا، لا تصاحب الا مومن، خبردار اس بندے کے پاس کبھی نہیں جانا جو کامل مومن نہ ہو، اور جو کامل مومن ہو اس کے پاس ضرور جا کے بیٹھنا۔ یہ حضور ایک بات شیخ سعدی نے لکھی ہے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، کچھ سوالوں کا جواب ہے جو ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں ایک باپ اپنے بچے کو کہتا تھا بچے ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھا کر، بندے صحیح نہیں، تیرے ذہن میں وسوسے پیدا کریں۔ اس نے کہا ابا جی وہ نہیں صحیح، میں تو صحیح ہوں نا، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں خود بڑا ٹھیک ہوں۔ تو اس نے کہا بیٹا نہیں، صحبت صالح ترا صالح کنن اور صحبت طالح ترا طالح کنن، چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے میری چولی چ پھل پے، پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے، میرے اگلے بھی پیڑیاں نال میں رل گئی تے یعنی پھر ریت سے کپڑے بھر گئے سارے۔ کہا شیخ سعدی کہتے اس والد نے اپنے بچے کو سمجھایا، کہا نہ جا ادھر ورنہ تو۔ اس نے کہا ابا میں جب ٹھیک ہوں تو میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ ہمیں بڑی جلدی یہ گمان ہو جاتا نا میں کامل ہو گیا ہوں، میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، میں جاؤں گا۔ والد نے سمجھایا، باپ تھا نا اس نے سمجھایا، لیکن کچھ لوگ بغیر حادثوں کے سمجھتے بھی نہیں، وہ سمجھتے حادثہ ضروری ہے، حالانکہ بغیر حادثے کے بغیر دکھوں کے سمجھ آ جائے تو بڑی اچھی ہے۔ تو بس اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا۔ والد نے ایک مثال سے سمجھانا چاہا، اس نے کہا تو ٹھیک ہے، کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، کہا اس طرح کر جا بازار سے نا 2 کلو اچھے والے سیب لے کے آ۔ نوجوان میری بات پہ خاص توجہ کریں، 2 کلو اچھے سیب، وہ سیب لایا بڑے خوبصورت پیارے، کہا دیکھ کے لانا، کوئی دھاگ نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، کوئی ایسی، وہ دیکھ کے لایا بڑے خوبصورت بڑے پیارے اچھے سیب۔ کہا بیٹے اب دوبارہ جاؤ منڈی اور 1 کلو گندے بھی لے کے آ، گلے سڑے بھی لے کے آ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گلے سڑے بھی لے آیا 1 کلو، اچھے کتنے تھے؟ 2 کلو، گلے سڑے کتنے تھے؟ 1 کلو۔ اب اس نے وہ 2 کلو سیب ایک ٹوکری میں ڈالے اور گلے سڑے بھی اس کے اندر ڈال دیے۔ کہا بیٹے وہاں رکھا، کہا ابا جی کرنا کیا ہے؟ فرمایا سویرے بتاؤں گا۔ صبح کا جب سورج چمکا نا، صبح کا جب سورج چمکا تو والد نے کیا کیا، اس کو کہا جاؤ ٹوکری لے کے آ۔ اب جب ٹوکری لایا نا تو غور کرنا بات پر، برے کتنے تھے، اچھے کتنے تھے؟ اب جب اس نے کھولا نا تو کہا بیٹے کھول، وہ جو اچھے تھے وہ بھی گل گئے تھے، بھی گل سڑ گئے۔ والد نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، اس نے کہا بیٹا یہ جو شر ہوتا ہے نا یہ جلدی پھیلتا ہے، جو شر ہوتا ہے نا جلدی پھیلتا ہے، ناپاکی تھوڑی سی ہوتی ہے پر غسل سارے وجود کو کرنا پڑتا ہے، سارے وجود کو ناپاکی تھوڑی سی ہوتی پر آپ دیکھ لیں کہ اس کے لیے سارا بدن دوبارہ سے، تو شر تھوڑا سا بھی آئے تو میل کچیل کر دیتا ہے، اتنا سا بھی شر جو ہوتا ہے نا وہ بہت ساری جگہ پہ خرابی پیدا کرتا ہے۔ او بھائی پیشاب کا ایک قطرہ بھی دودھ میں گر جائے پورے بھرے ہوئے برتن میں تو دودھ پینے کے قابل، سمجھ لو بات کو۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ایک بندہ جنہوں میرا غلط ہے جی باقی سارے صحیح ہیں؟ وہ شر تھوڑا بھی جو ہوتا ہے نا، تھوڑا بھی وہ غلبہ کرتا ہے، وسوسہ اندوزی کرتا ہے۔
برے خیالات جنم لیتے ہیں۔ اس سینے کو اگر صاف رکھنا ہے، اس سینے کو اگر توانا رکھنا ہے، اس سینے کو اگر ٹھنڈا رکھنا ہے تو پھر ان کے پاس جا کے بیٹھنا پڑے گا جن کے سینے ٹھنڈے ہیں۔ اگر عقیدے کو، نظریے کو، سوچ کو صحت مند رکھنا ہے تو کبھی بیمار عقیدے والے کے پاس نہیں بیٹھنا، صحت مند کے پاس بیٹھو گے تو صحت مندی نصیب ہوگی۔ یہ یاد رکھنا چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں، نہ خرید بے شک کوئی شے، خوشبو تو آئے گی نا۔ اور میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے ولی کے پاس، عالم با عمل کے پاس جو چند گھڑیاں بیٹھ جائے چاہے کچھ نہ سیکھے، اللہ اس پر رحمت کی چھتری پھر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بڑی پکی بات ہے یاد، کچھ نہ سیکھے بے شک اسے خیر ضرور ملتی ہے۔ چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے، ہلے اون ہزاراں، ایک دو تین نہیں، ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان لواراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے، چھنکاں پین ہزاراں۔ پھر بھی جب وہ ویلڈ کر رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز لگ ہی جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ لوہار برا ہے، لوہار تو بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے کو ایک لوہار کے گھر میں بھیجا تھا پرورش کے لیے، حضرت ابراہیم۔ صرف میں اس کے کام کے حوالے سے جو بزرگوں نے نشاندہی کی اس پر، ہمارے ہاں بڑی جلدی لوگ جڑ دیتے ہیں نا باتیں، اس لیے فٹافٹ وضاحت ضروری ہے۔ بھائی یاد رکھ لیں، چنگے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان۔ اگر برے نظریے سے بچنا چاہتے ہو تو برے بندے سے بچو، اگر آپ وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ کھڑکی بند کرے جہاں سے وسوسہ آتا ہے، اس کو بند کر دیں۔ اگر موبائل دیکھنے سے آتا ہے تو وہ جو پیج ہے نا اس کو بلاک کر دیں، اس کو انفرینڈ کر دیں، اس سے جان چھڑا لیں۔ صرف ان لوگوں کو ساتھ رکھیں جہاں سے آپ کو خیر کی بات ملتی ہے، ورنہ بڑا نقصان ہوگا، ٹھنڈ لگ جائے گی، اور عقیدہ ٹھنڈ لگ کے سکڑ جائے تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ اس لیے اس پر ضرور توجہ کریں، اللہ سمجھنے کی توفیق۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔